اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انڈے کا صدقہ دینے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اللہ والو، آج میں آپ کو صدقہ اور رزق کے حوالے سے ایک عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ سفر کے مہینے میں کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ بھی رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے تحاشا دولت کمانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں سخت بے برکتی چھائی ہوئی ہے، یا بے تحاشا دولت کمانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں بندش کی گئی ہے کاروبار کی، یا پھر جادو کے ذریعے رکاوٹ لگائی گئی ہے، یا بس ایک بار ہمارے بتائے گئے طریقے پر عمل کر لیں، اس کے بعد آپ کے گھر میں ایسے دولت اور رزق برسنا شروع ہو جائیں گے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اللہ والو، آج آپ کو انڈے کا ایک خاص صدقے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو خاص دولت کا عمل ہے۔ اس کے لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں تو اس عمل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ اللہ والو، 7 چیزوں کی وجہ سے جس بھی شخص پر غربت اور تنگ دستی آتی ہے ان میں سب سے پہلی چیز حسد ہے۔ جب کوئی بھی شخص آپ کے مال و دولت یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کو دیکھ کر آپ سے حسد کرنے لگتا ہے تو آپ کے مال و دولت اور نعمتوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ اللہ والو، آپ کو بتاتی چلیں کہ حسد اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ حسد نعمتوں کو کھا جاتی ہے۔ جبکہ دوسری چیز جو کہ آپ کے رزق اور دولت میں کمی لاتی ہے اور آپ کو دولت مند بننے سے روکتی ہے وہ ہے گندے اثرات اور اسیبی اثرات۔ آپ پر گندے اثرات اور اسیبی اثرات تب ہوتے ہیں جب آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں یا تو کسی نے اپنا صدقہ اتار کر پھینکا ہوتا ہے، یا اس جگہ پر کوئی چیز ایسی بیٹھی ہے جو کہ انتہائی نحوست والی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ایسی چیز یا کسی کے پھینکے گئے صدقے پر سے گزرتے ہیں تو آپ گندے اثرات یا اسیبی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ جبکہ تیسری چیز جس کی وجہ سے لوگ تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے کالا جادو۔ اللہ والو، جو جادو ہوتا ہے وہ ایک لعنت ہے، کیونکہ جادو جس پر کروایا جاتا ہے وہ شخص برباد ہو جاتا ہے، لیکن جو جادو کرواتا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا۔ وہ نہ صرف جہنمی ہو جاتا ہے بلکہ دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے اس کا کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب جاننے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں پر جادو کرواتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے اور جادو کی وجہ سے پوری زندگی غربت اور مفلسی میں گزار دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے وہ ہے بندش عملیات کے ذریعے بھی کروائی جاتی ہے، جبکہ حسد کے حسد سے بھی ایک قسم کی بندش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم ترقی نہیں کر پاتے اور وہاں سے ہماری زندگی بند کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 5، بدقسمتی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے دولت اور پیسہ لکھا ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی غربت اور تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل کا واحد حل ہے صدقہ دینا۔ صدقہ بدقسمتی کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ والو، جو آج آپ کو انڈے کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ اصل میں ایک صدقہ ہی ہے۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد کتنی زیادہ خطرناک ہے اس کا اندازہ بھی اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد ایک صحت مند انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہت سے لوگ نظر بد لگ جانے کی وجہ سے حالات ہوں گے۔ ساتویں چیز جس کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے وہ انسان کبھی دولت مند نہیں بن پاتا ہے۔ بلاؤں کا حاوی ہو جانا، اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ویسے پورا سال ہی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسے کہ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، جبکہ دوسری اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لا سکتی ہے۔ جب آپ پر کوئی بھی ایسی بلا سوار ہوتی ہے جو اپنے ساتھ غربت اور تنگ دستی لاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے گھر میں اتنی تنگ دستی آتی ہے، ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی رزق اور پیسے کی شکل تک نہ دیکھی جائے۔ لیکن اللہ والو، آج میں آپ کو جو انڈے کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل غربت، تنگ دستی لانے والی ان 7 وجوہات کو ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے تمام بہن بھائی اس عمل کو ضرور کریں جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں دولت اور پیسہ نہیں آتا۔ جو مرضی کر لیں، ایسا لگتا ہے دولت اور پیسہ ان کے گھر کے راستہ بھول چکا ہے۔ ایسے بہن بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں، جن کی اپنی دکان ہے، پہلے تو ان کا کاروبار، ان کی دکان بہت اچھی چلا کرتی تھی، بہت زیادہ گاہک وغیرہ آیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہو گیا، ایک دم سے ان کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ دکان یا کاروبار جو لاکھوں کمایا کرتا تھا، مشکل سے اپنے خرچے بھی پورے نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح ایسے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ کام کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا، جب بھی وہ کام کرنے لگتے ہیں ان پر سستی اور تھکاوٹ چھا جاتی ہے، یا وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یا پھر ایسے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ان کا ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کا بنتا ہوا کام بگڑ جاتا ہے، یا پھر ایسے بہن بھائی جو اس عمل کو ضرور کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں سخت بے برکتی اور نحوست پڑی ہوئی ہے، پھر ان کے گھر میں جتنا مرضی مال و دولت آ جائے، وہ مال و دولت کہاں خرچ ہو جاتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ انڈے کے عمل کے بارے میں، آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے اور انڈے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی کہ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا رزاق جب آپ 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 1 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو انڈا پڑا ہے، اس انڈے کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس انڈے کو ویرانی میں پھینکنا ہے، نہ ہی قبرستان میں اور نہ ہی کسی نالے میں اس انڈے کو پھینک دینا ہے، بلکہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اس انڈے کو مختلف طریقوں سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے یہ سارا عمل پاک صاف حالت میں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آتا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں کیا وہ اس انڈے کو لے گا۔ اگر وہ حامی بھرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے انڈا دے دیں، اس انڈے کو میں اپنے گھر جا کر پکا کر کھا لوں گا، تو آپ اس کو انڈا دے سکتے ہیں۔ یا پھر دوسری صورت میں آپ اس انڈے کا آملیٹ وغیرہ بنا کر روٹی پر رکھ کر کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ کسی غریب بچے کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس انڈے کا صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کو دینا ہے۔ یہ سب سے بہترین اور صدقہ ہے۔ پھر آپ اس انڈے کو سنسان ویرانی جگہ یا قبرستان میں مت پھینکیں، کیونکہ یہ پیارے بہن بھائی صدقہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھوک مٹانا، نہ کہ رزق کو ضائع کر دینا، رزق کو غلاظت میں یا سنسان جگہ میں پھینک دینا کہ وہ کسی کے کام ہی نہ آئے۔ انڈے کا صدقہ دینے کا اسلامی اور صحیح طریقہ یہی ہے۔ باقی جو آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کو آپ نے گلی نالے میں پھینک دینا ہے یا قبرستان میں پھینک دینا ہے، وہ تمام شیطانی عملیات ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اکثر لوگوں کو صحیح پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انڈے کا عمل ہوتا کیا ہے اور آپ اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس لیے اللہ والو، اگر آپ رزق اور دولت کی تنگی سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتا، بے برکتی چھائی ہوئی ہے اور آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو ایک بار انڈے کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے ضرور کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں رزق اور دولت کیسے آپ کے گھر میں آتا ہے۔
दौलत आपके घर आने को तरसेगा अंडे का ये अमल करने का आसान तरीका, लेकिन 100% मुस्तंद अमल है, इसलिए एक बार ज़रूर कीजिएगा। आप खुद अपनी आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी को बदलता देखेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को एक बार ज़रूर कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो होती है, हर वज़ाइफ की शराइत होती है। अल्लाह ताला आप सबको 5 वक्त की नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक फरमाए, अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।